وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواہ المسلم. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزہ کے اجر و ثواب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے روزے کا اجر و ثواب کے بارے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے نبوت ملی، یا راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی تھی. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. نفلی روزوں سے متعلقہ احادیث ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث کو بیان کر کے 3 نفلی روزوں کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے. تو عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور یہ بات معروف ہے کہ سعودی عرب میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوتی ہے اس دن پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے. اور علماء کے درمیان اس پر اختلاف موجود ہے کہ آیا پاکستان میں رہنے والے لوگ یہ روزہ سعودیہ کے یوم عرفہ یا 9 ذی الحجہ کے مطابق رکھیں گے یا پاکستان کے 9 ذی الحجہ کے مطابق رکھیں گے. در حقیقت عبادات اوقات کے ساتھ جڑی ہوئی، جس طرح ہم پاکستان میں نمازوں کے اوقات سعودیہ کے بجائے پاکستان کے اوقات کے مطابق رکھتے ہیں، اور اسی طرح یوم النحر جس کو 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، تو ہم پاکستان میں 10 ذی الحجہ کے اعتبار سے یوم النحر مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور عید پڑھتے ہیں. تو اسی طرح یوم عرفہ بھی وہ 9 ذی الحجہ ہے، اور جہاں جہاں 9 ذی الحجہ ہوگی وہاں پر لوگ یوم عرفہ منائیں گے اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے. درست اور راجح موقف اسی جانب ہے. بہرحال بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جس دن حاجی عرفہ کے دن میں جمع ہوں، عرفہ کے میدان میں جمع ہوں، اس دن وہاں پر اس کی فضیلت ہے. تو اس اعتبار سے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں اس دن روزہ رکھنا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں ان پر تو یہ روزہ ویسے ہی نہیں، وہ تو عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھتے. یہ غیر حاجیوں کے لیے حکم ہے اور وہ تاریخ کے ساتھ ہی مربوط ہے. بہرحال یہ چونکہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں تو اس میں جس طرف انسان کا علماء کے رجحان پر دل مطمئن ہو اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے. بہت زیادہ کھینچا تانی مقصود نہیں. فضیلت یہ ہے کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ آیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے تو صرف کبیرہ معاف ہوتے ہیں. بعض علماء کا اس بارے میں رجحان اس جانب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صغیرہ کبیرہ کی کوئی بات ذکر نہیں کی تو ہمیں بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور بعض علماء کا دیگر نصوص کے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی طرف رجحان ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ صغیرہ گناہوں سے متعلق، کبیرہ گناہوں سے متعلق توبہ شرط ہے، اور اس کے بغیر کبیرہ گناہ
معاف نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ زیادہ راج بات دوسری معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے قرآن میں بارہا اس بات کی صراحت ہے کہ جو توبہ کرے اور استغفار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ، استغفار اور اصلاح، یہ تین باتیں سارے گناہوں کی معافی کے لیے شرط ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کے روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ یہ آنے والے سال کے، یہ 1 سال کے گناہوں کے کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عاشورہ 10 محرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی تھی اور رکھنے کا حکم بھی دی۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر 10 محرم کے روزے کی حیثیت نفلی روزے کی ہو گئی، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو بتلایا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور شکرانے کے طور پہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار، اور آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ ابتداء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے دینی شعائر میں جو کتاب و سنت کے مطابق ہوتے تھے موافقت کو پسند کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کفار کی مشابہت اور موافقت سے منع فرما دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کر، اور کفار کے دینی شعائر میں ان کی مشابہت نہیں اختیار کی جا سکتی۔ جس طرح یہودی ادھر ٹوپی پہنتے ہیں چھوٹی سی، ویسی ٹوپی مسلمان نہیں پہن سکتے۔ جس طرح عیسائی اپنا مذہبی گاؤن پہنتے ہیں ان کے راہب، ایسا گاؤن مسلمان نہیں پہن سکتا۔ جس طرح سکھ جو ہے وہ اپنی ایک مخصوص قسم کی پگڑی اور کڑا اور کرپان وغیرہ رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز مسلمان نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ان کی وہ دینی شاعر، تو دینی شاعر میں کفار کی مخالفت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ میں ضرور بضرور 9 کا روزہ رکھوں۔ عام طور پر اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حدیث کے الفاظ میں بھی کا لفظ کہیں بھی نہیں۔ تو اس میں بھی درست بات یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو اس حدیث کے مطابق وہ 9 کا روزہ رکھے اور 10 کو یہود کی مخالفت میں افطار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے سال محرم آنے سے پہلے وفات ہو گئی۔ اس کے بعد بعض صحابہ کرام کا موقف اس پہ یہی رہا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور بعض کا موقف اس پہ یہ رہا کہ آپ نے کہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اس لیے 9 کا روزہ رکھا جائے۔ تو اسی اعتبار سے علماء کی رجحان بھی مختلف، بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ 9-10 کا رکھا جائے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ 9 کا رکھا جائے۔ اور ایک روایت جس کی سند کمزور ہے کہ جس میں آپ کے پاس سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صوموا قبلہ او بعدہ، یعنی 10 محرم سے ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد رکھو۔ تو بعض اس کے قائل ہیں کہ اگر کسی بندے کا 9 کو روزہ چھوٹ گیا، وہ نہیں رکھ سکا، تو وہ 11 کو پھر رکھ لے، لیکن یہ بالکل آخری درجہ ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے اقوال علماء کے موجود ہیں، لیکن راجح یہ نظر آتا ہے کہ 9 محرم کا پھر روزہ رکھنا چاہیے تاکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے اوپر عمل ہو سکے اور یہود کی مخالفت بھی ہو سکے۔ تو اس کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ سے سوموار کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تاکیدی جو مسنون روزے ہیں ان میں سے نفلی روزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ سوموار کے روزے کی علت آپ نے اس حدیث میں بیان کی کہ سبب کیا ہے کہ آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ 3 باتیں آپ نے عرض کی۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن پیدا ہوا۔ دوسرا، اس دن مجھے نبوت ملی، یا راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ فرمایا کہ اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، تو اس لیے میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔
تو سوموار کو روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ استدلال پکڑا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی منائی کہ میں اس دن سوموار والے دن پیدا ہوا تھا، تو اس لیے میلاد منانا جائز۔ تو اس کو چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے بجائے دن کو بیان کیا ہے۔ آپ نے ربیع الاول کی کوئی تاریخ، اس کو روزہ رکھنے کے بجائے ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے۔ تو اگر تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر تو ہر سوموار کو میلاد منانا چاہیے، جبکہ 12 ربیع الاول کو میلاد منایا جاتا۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے کہ روزہ رکھے، تو وہ تو پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی سنت ہے روزہ رکھے، مسنون عمل۔ اس سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں کچھ اور کیا ہو اور صحابہ نے بھی کیا ہو جو ثابت ہو تو ہم بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور عمل اپنی ولادت کی خوشی میں نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا۔ اور بھائی لوگ مانتے بھی ہیں کہ نہ اللہ کے رسول کے دور میں ایسا ہوا، نہ صحابہ کے دور میں ہوا، اور بہت بعد میں یہ چیز ایجاد کی گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ، کہ بدعت جو ہے یہ اچھی بدعت ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث اور آپ کے خطبے کا تقریباً ہر خطبے کا حصہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار جمعوں میں پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے غلط استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔